امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جتنی بھی آیات ہیں، جتنی آیات ہیں قرآن پاک کی، ان ساری آیات مبارکہ کا ایک ظاہری معنی ہوتا ہے اور ایک باطنی معنی ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کے ظاہر کا بھی علم دیا ہے اور باطن کا بھی علم عطا فرمایا ہے. قرآن پاک کے ظاہر کا بھی علم عطا فرمایا ہے اور باطن کا بھی علم عطا فرمایا ہے. اب اگر قرآن پاک کا مطالعہ کیا جائے، پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، چاہے وہ خشکی میں ہے، وہ تری میں ہے، سمندر میں، دریا میں، جہاں کہیں بھی ہو، مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے، جہاں بھی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. سارے قرآن پاک کا علم اگر جمع کیا جائے، سارے قرآن پاک کا علم اگر جمع کیا جائے تو یہ سارا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے. اگر سارے قرآن پاک کا علم، پوری دنیا کا علم، پورے قرآن پاک کا علم، سورۃ فاتحہ کا سارا علم اگر جمع کیا جائے تو یہ سارا علم بسم اللہ شریف میں موجود ہے. یہ سارا علم کس میں ہے؟ بسم اللہ میں ہے. اب قرآن پاک کا سارا علم، سورہ فاتحہ کا سارا علم، پوری دنیا کا علم سارا بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا یہ سارا علم ملا کر بسم اللہ کی با میں ہے. بسم اللہ کی با میں ہے. اب بسم اللہ کی با کا علم، سورہ فاتحہ کا علم، قرآن پاک کا علم، پوری دنیا کا علم ملا کر با کے نقطے میں ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں. اور ہو بھی کیوں نہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان. آپ ایک مرتبہ منبر پر جلوہ فرما ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو سالونی اما شئتم، مجھ سے پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے ہو. خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم مجھ سے کوئی بھی سوال کرو، میں اس کا جواب دے کر ہی ممبر سے اتروں گا. جواب دینے سے پہلے ممبر سے نہیں اتروں گا. تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو. اور اتنا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا کہاں سے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا علم یہ کہاں سے آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس وہ ہستی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے باندھنے کی، اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی رسی بھی اگر گم ہو جائے تو وہ میں بھی قرآن پاک سے تلاش کر لیتا ہوں. اتنا علم آپ کے پاس. فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گھٹنا باندھنے کی اگر رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ اتنا علم یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں کہ علم رسول اللہ من علم اللہ تعالی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا علم جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے وہ اللہ کے علم سے ہے. فرماتے ہیں وہ وعلم علی من علم رسول اللہ تعالی، اور حضرت علی کا جو علم ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں سے ہے. اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو اتنا علم ہے وہ سارا حضرت علی کے علم میں سے ہے. میرے پاس جو علم ہے وہ کس میں سے ہے؟ حضرت علی کے علم میں سے ہے. قربان جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر. ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، انسانی شکل میں آئے، سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں آپ علی ہیں؟ جی میں علی ہوں. آپ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جی میں ہوں. فرمایا کہ اگر آپ علی ہیں، علم کے شہر کے دروازے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جبریل کہاں ہے؟ مجھے یہ بتائیں جبریل کہاں ہے؟ اب حضرت جبریل امین سامنے کھڑے ہیں، انسانی شکل میں سوال کر رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اب اگر کوئی بڑا بندہ سوال کرے تو جواب بھی ادب سے دیا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب نہیں دیا کہ آپ جبریل امین ہیں.
اب دیکھیے کہ جواب کا انداز کیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا. اب دیکھیے جواب دینے کا ادب کیا ہے. بڑا بندہ سامنے کھڑا ہے، اس کو جواب کیسے دے رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبریل امین نے سوال کیا کہ آپ علم کے شہر، نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بتائیے کہ جبریل کہاں ہے. حضرت جبریل امین نے کہا، سوال پوچھا تو حضرت علی کہنے لگے کہ جبریل امین نہ تو مشرق میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ شمال میں ہے، نہ جنوب میں ہے، نہ آسمان میں ہے، نہ زمین میں ہے. یا تو آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں، یا تو آپ جبریل ہیں یا پھر میں جبریل ہوں. حضرت جبریل امین آپ عرض کرنے لگے کہ علی، جبریل تو میں ہوں، آپ علی ہیں. جبریل تو میں ہوں، آپ علی ہیں. یہ شان ہے میرے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.